میرے بھائیوں، بے شمار لوگ کھلم کھلا رمضان کی توہین کر رہے ہیں، کھلم کھلا سگریٹیں پیتے ہیں، کھلم کھلا ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال بے انتہا خطرناک ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے 2-3 مرتبہ ہم کو خطرناک وارننگیں آ چکی ہیں۔ زلزلے کی وارننگ آئی، سیلاب کی وارننگ آئی، اور اگر اس میں سدھار نہ ہوا تو پھر اللہ حفاظت فرمائے آئندہ کو اور اس سے بڑی خطرناک وارننگ آ سکتی ہے۔ میں بہت دنوں سے سوچتا بھی رہتا تھا، پوچھتا بھی رہتا تھا کہ حرم میں امت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں، شب گزاریوں میں دعائیں ہوتی ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، اللہ قبول کیوں نہیں فرماتے؟ ساری دنیا کے لیے دعائیں ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ظلم سے نکال دیجئے۔ مسلمانوں کے حالات 200 سال ہو گئے، مسلمان پنپ نہیں پا رہے ہیں، کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو بہرحال تحقیق کرتے کرتے بعد میں نتیجہ نکل آتا ہے، چنانچہ ایک حدیث نکل گئی۔ اس حدیث میں فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب امت کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہوگی اور امت کے کچھ صالحین ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے حق میں تو دعا قبول کروں گا، انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، ان کے بارے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ انہم اغضبونی، انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، ان کے حق میں تمہاری دعا میں کیسے قبول کروں گا؟ بہرحال جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو رمضان کے کھلم کھلا توہین کر رہا ہے تو پہلی بات ہمارے دل کو دکھ ہونا چاہیے، یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ دکھ ہونا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر دکھ نہیں ہوا تو خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی شاید ختم ہو چکا۔ لہذا جب اور ایمان والے کو جو روزے دار ہے، جو ایمان والا ہے، جب وہ کسی کو دیکھے گا کھلم کھلا روزے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ابھی مجھے کل میں میرے بھائی ملے، کہنے لگا جی میں نے لڑائی کی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا فلاں جگہ کوئی پولیس والا سگریٹ پی رہا تھا، تو میں نے جا کے اس کو تھپڑ مارا، اس کا سگریٹ، اس سے سوچا شاید یہ میری بندوق چھینے گا، بعد میں لڑائی ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ تو ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو رمضان کی کھلم کھلا توہین کر رہا ہے تو پہلا کام یہ کہ ہمارے دل میں بہت دکھ ہونا چاہیے، اور یہ دکھ ہونا ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم زبان کھولیں گے تو زبان کھولنے کے ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو ڈانٹیں، برا بلا کہیں، مارنے اٹھیں، وہ حق ہمیں نہیں ہے۔ نرمی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب میں سے آم چھو، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ نے تم پر بھی روزہ فرض کیا، مجھ پہ بھی روزہ فرض کیا، اور تم روزہ رکھ بھی نہیں رہو، کھلم کھلا کھا رہے ہو، اس پہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ وہ وہاں سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، نیا نیا کار پانی کہوں سکیا، اس سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو آپ اس وقت خاموشی کے ساتھ یہ کڑوی بات برداشت کر لیں۔ اللہ کے ہاں اس بات کے کہنے کا اجر ملے گا، لیکن اسے لڑنے کا حق نہیں ہے۔ باقی رہا جب کھلم کھلا رمضانوں کی توہینیں ہونے لگیں، ہاؤس بوٹوں میں، پارکوں میں، ایکسکرشنوں میں، پکنکوں میں، سڑکوں پر اور کھیتوں میں، جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں وہ مزدوری کرنے والے ایسے مزدور اس کا گمائشیام نہیں، صحابہ نے بھی مزدوریاں کی ہیں۔ تو بہرحال جہاں جہاں رمضانوں کی توہینیں جب کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے، پھر تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، اور جب پکڑ آتی ہے تو اس میں وہ لوگ بھی اس سیلاب کی زد میں آ جائیں گے، اور وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی سیلاب کی زد میں آئیں گے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزے قبول ہو جائیں، جو نہیں رکھ رہے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق ملے، اور جو رمضان کی توہینیں کر رہے ہیں اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔